الدرس في أهوال الأشقياء يوم القيامة سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الكفار إنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يترزون وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قبل لأحد به فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کفار کے بارے میں، اشقیاء کے بارے میں، قیامت میں جو حال ہوگا بیان فرماتے ہیں. انہم ینادون یوم القیامت، قیامت والے دن جب وہ عذاب میں ہوں گے تو ان کو پکارا جائے گا. وذالک عندما باشروا من عذاب اللہ، اور ایسا عذاب کہ اس جیسا عذاب کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. فمقتوا عند ذلك، اس وقت پھر ان پہ بڑا، اپنے آپ پہ بڑا غصہ آئے گا، اپنے آپ کو بڑا برا سمجھیں گے کہ ہم نے وہ جو برے کام کیے تھے آج وہ سبب بن گئے ہمارے جہنم میں داخل ہونے کا. اپنے آپ کو جیسے آدمی کوئی گناہ کرتا ہے نا، پھر ملا یار میں نے کیا کیا، میں نے بڑا برا کام کیا، میں نے بڑا برا کام. اسی طرح وہ کہیں کاش ہم نے بڑا برا کیا. اپنے آپ کو کوسیں گے، اپنے آپ پہ غصہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو خبر دیں گے اور فرمائیں گے آواز دے کر کہ بِأَنَّ مَقْتَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، آج جو تم اپنے آپ پہ ناراضگی اور غصے کا اظہار کر رہے ہو، جب دنیا میں تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، توحید کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے تو اس وقت اللہ کا غضب اس سے بھی بڑا شدید ہوتا تھا. تو تم نے خیال ہی نہیں کہ آج غصہ کرے ہو، آج تو کوئی فائدہ ہی نہیں.
فَيَكْفُرُونَ أَشَدَّ مِنْ مَقْتِكُمْ أَيُّهَا الْمُعَذَّبُونَ أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ۔ اصل میں ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ہیں قیامت کے بعد جب کافر جہنم میں جائیں، کیونکہ یہ اصول ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا۔ تو جتنی کفار کو، مشرکین کو، مکذبین، مورزین، مجادلین کو سزائیں ملنی ہیں وہ اصل سزا تو قیامت میں ہو۔ تو اس قسم کے جو واقعات آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ان کو پکارا جائے گا، ان کو یہ کہا جائے گا، ان کو یہ کہا جائے گا، یا جیسے قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے بھی ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، یا اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جنت والے بھی ان کو پکاریں گے بھی ہاں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ عالم بما کان وما یکون وما هو کائن عند القیامہ، وہ اللہ کا سارا علم ہے کہ آج کیا ہے، کل کیا ہوگا، قیامت کب ہوگی، کیسے مومن جنت میں ہوں گے، کیسے کافر جہنم میں ہوں گے، مومن کیا کہیں گے، جہنم والے کیا کہیں گے، یہ اللہ اپنے علم کے مطابق خبر دے رہے ہیں کہ یہ واقعات پیش آئے، ورنہ ابھی تو کوئی جہنم میں نہیں ہے، نہ ابھی کوئی ایمان والا جنت میں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومنین کو چاہے وہ قبر میں بھی ہوں تو جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمنوں کو، مشرکین کو، وہ قبر میں ہوں، عالم برزخ میں ہوں، جہاں ہوں ان کو وہیں عذاب کا نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ تو نمونہ ہے، یہ تو گویا ایک ٹرائل ہے جو دکھایا جا رہا ہے، اصل عذاب تو اس وقت شروع ہوگا۔ یہ جیسے شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان کے ارواح کو پرندوں کے اندر بھیج دیتے ہیں اور وہ جا کے سیر کرتے ہیں، لیکن جو دخول جنت ہے حقیقتاً وہ تو قیامت میں ہوگا، اور سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ داخل ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اسی لیے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منکر ہیں قرآن کے، وہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، کیسی بات ہے، ابھی تو نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے، کہہ رہے ہیں جی وہ پکارا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا۔ اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ کیا ہوگا، تمہارے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو واقعات قیامت تک ہوں گے سب لکھ دی، فلاں آدمی فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا، فلاں جگہ پیدا ہوگا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، فلاں جگہ موت آئے گی، فلاں جگہ دفن ہوگا، سب اللہ نے لکھ دیا۔ اب جب فرشتوں کو وہ آرڈر ملتا ہے کہ بھئی فلاں بندے کی روح جو ہے فلاں جگہ قبض ہوگی، پھر وہ کتاب میں دیکھتے ہیں، وہاں سے نسخ کرتے ہیں، اور پھر موقع پہ وہی ہوتا ہے، کہتے ہیں سبحانک لا علم الا ما علمتنا۔ یا اللہ واقعی تیرا علم جو ہے وہ کامل ہے اور تیرا علم جو ہے محیط ہے، جو آپ نے لکھا تھا وہی ہوا۔ اسی لیے حضرت ملک الموت جو ہیں اللہ کا جو فرشتہ ہے جس کو ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسی کا نام اسرائیل بھی ہے، اس کو اس کے بجائے اس کہہ دیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں تھا، اور وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، میری کشف میں اور میری چارج شیٹ میں اس کی موت لکھی تھی، وہاں سے بہت دور ایک مقام، کہ بھئی اس نے کل فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ مرنا ہے۔ اور میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ جگہ اتنی دور ہے کہ یہ اگر سفر کرے تو یہ تو 10 دن میں بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ کا فیصلہ تو حق ہے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں، موت لکھی ہے مکے میں، اب وہ کیسے جائے گا؟
تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت سلیمان سے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمارے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، میری ایک بہت بڑی اشد حاجت ہے جس کے لیے مجھے اپنے گھر پہنچنا بڑا ضروری ہے، آپ مہربانی فرما کے اگر کسی جن کو حکم دے دیں گے مجھے پہنچا دے۔ اور جنوں کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، اسی لیے عفریت من الجن نے کہا تھا نا حضرت سلیمان سے کہ جتنی دیر آپ کی مجلس ہوتی ہے نا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اتنی دیر اجازت دیتے تو میں ملکہ بلقیس کے تخت لے کے آ کے رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کو حکم دیا اور اس جن جو ہے اس نے اس کو پکڑا اور کندھے پہ بٹھایا اور اڑ گیا۔ ملک الموت کہتے ہیں میں تعجب کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا سبحان اللہ، مولا واقعی تیری شان ہے، جو تو نے لکھا ہے دیکھو اپنی موت کی طرف کیسے جا رہا ہے، کہ جہاں موت آنی ہے وہاں سے پہنچنا، اور خود درخواست کر کے خود اتنی تیزی سے جا رہا ہے کیونکہ وقت پہ پہنچنا ہے۔ اسی لیے بعض آثار میں روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے، بطل تھے ابطال اسلام میں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے شجاعت میں مقام دیا تھا، حضرت علی ہیں، حضرت خالد ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، ابو عبیدہ ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اور یہ یعنی اتنے بڑے بہادر تھے اور شجاع تھے کہ جن کی شجاعت کا دشمن پہ دہشت ہوتی تھی کہ یہ مقابلے پہ نکلے دشمن کانپ جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دوستوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک درخواست کرتے ہیں، آپ برا نہ منائیں، آپ مہربانی فرمائیں جب لڑائی ہوتی ہے نا، جب جنگ ہوتی ہے دشمنوں کے ساتھ، آپ فوراً جا کے دشمنوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ تو نہ کیا کرے نا بھئی ایک بندہ ایک سے لڑ سکتا ہے، 2 سے 3 سے 4 سے، اب یہ تو نہیں کہ دشمن کی صفوں کے اندر چلے جاؤ۔ یہ کوئی بہادری تو نہیں کہ ایک بندہ 100 سے لڑے، تو اپنے آپ کو آپ کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، اس نے کہا کہ بھئی بات سنو کہ میری موت جو ہے نا وہ مجھ سے ڈرتی ہے، تو جب مجھ سے میری موت ڈرتی ہے تو میں کیوں ڈروں؟ انہوں نے کہا حضرت موت تو کسی سے نہیں ڈرتی، وہ تو جب آتی ہے انبیاء علیہ السلام پہ بھی آ جاتی ہے اور صحابہ پہ بھی آ جاتی ہے، اولیاء آپ کی موت کوئی الگ ہے کہ وہ آپ سے ڈرتی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کے بندے بات سمجھو، موت کا جو اللہ نے وقت لکھا ہے اس سے پہلے آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں جتنا بھی بہادری کروں پہلے تو آئے گی نہیں، وہ بھاگ جائے گی نا ڈر کے مارے کہ ابھی اس کا وقت تو آیا نہیں، تو میں کیسے آ جاؤں؟ تو جب ایک وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کہاں مرنا ہے، کس حال میں مرنا ہے، پھر ڈرنے کا کیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ واقعات اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہم سمجھ لیں کہ قیامت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ملائکہ حق ہے، میزان حق ہے، سب کچھ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ قال قتادہ فی قوله تعالی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون یقول لمقت اللہ اہل الضلالۃ حین عرض علیہم الایمان فی الدنیا فترکوہ وابوا ان یقبلوہ اکبر مما مقتوا انفسهم حین آینوا عذاب اللہ یوم القیامۃ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آج جو غصہ ہے اہل ضلالت کو، آج جو غصہ ہے، لیکن ان پر جب دنیا میں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور یہ چھوڑ دیتے تھے، انکار کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، تو آج تمہارے غصے سے اس وقت جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ زیادہ شدید تھا۔ جو آج تم عذاب دیکھ کے اپنے آپ پر غصہ کر رہے ہو، اس وقت کو بھی دیکھو گے جب تم کو ایمان کی دعوت دی گئی تم نے نہیں مانا، تو اللہ کا جلال اور غصہ کیسے ہوگا؟
وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدي وزر بن عبيد الله الحمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب نے یہی کہا ہے کہ آج جو تم غصہ اور غضب کر رہے ہو، اللہ کا غضب تو اس سے بڑا تھا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے مولا تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ ہمیں زندگی دی، اس کا کیا معنی ہے؟ قال الثوری رحمہ اللہ تعالی نبی اسحاق عن ابن الاحوص بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ هذه الآیت کا قوله تعالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر جو ہے قرآن میں دوسری آیت میں موجود ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کیسے تم اللہ سے کفر کرتے ہو، تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر تم کو زندہ کریں گے، تو 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی۔ وقضى قال ابن عباس والضحاك وقتادة وابو مالك وهذا هو الصواب والذي لا شك فيه ولا مرية۔ اب مفسر فرماتا ہے حضرت ابن عباس نے، حضرت ضحاک نے، حضرت قتادہ نے، حضرت ابو مالک نے یہی بات کی ہے کہ 2 دفعہ موت، پہلے مردہ تھے اللہ نے زندہ کیا، پھر اللہ نے دنیا میں موت دی، پھر قیامت والے دن زندہ کریں گے، تو 2 موتیں ہو گئیں، 2 زندگیاں ہو گئیں۔ فرماتے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وقال السدی امیتوا فی الدنیا ثم احیوا فی قبورہم فقوتوا ثم امیتوا ثم احیوا یوم القیامہ۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نہیں، ایک موت وہ ہے جو دنیا میں مر گئے، پھر اللہ نے ان کو قبروں میں زندگی دی تاکہ ان کو خطاب کیا جائے، سوال جواب، ثواب عذاب، پھر موت دی، ثم احیوا یوم القیامت، پھر قیامت والے دن دوبارہ زندگی دیں گے۔ وقال ابن زید احیوا حین اخذ علیہ المیثاق من صلب آدم علیہ السلام ثم خلقهم فی الارحام ثم اماتهم ثم احیاهم یوم القیامت۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ کیا معنی، جب اللہ نے میثاق لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، جب صلب آدم سے نکال کے اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، اس وقت ان کو زندہ کیا تھا، پھر اللہ نے ان کو ارحام میں رکھا، پھر ان کو موت دی، پھر زندگی دیں گے قیامت میں۔ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مِنَ السُّدَيِّ وَابْنِ زَيِّدٍ ضَعِيفَانِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا عَلَى مَا قَالَ ثَلَاثَ إِحْيَاءَاتٍ وَإِمَاتَاتٍ۔ اب مفسر کہتا ہے یہ حضرت سدی اور حضرت ابن زید کا قول جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر 3 دفعہ موت بنتی ہے اور 3 دفعہ زندگی بنتی ہے۔ والصحیح قول ابن مسعود و ابن عباس ومن تابعہما، اور صحیح قول وہی ہے جو حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انسان نطفہ تھا، مردہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے زندہ کیا، پھر دنیا میں اللہ موت دیں گے، پھر قیامت میں اللہ زندگی دیں گے، تو 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی۔ والمقصود من هذا كله ان الكفار يسرون الرجعة وقوفا بين يد الله عز وجل في عرصات القيامة كما قال۔ مقصود یہ ہے کہ قیامت والے دن جب میدان حشر میں کافر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے مولا آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی ہے، 2 دفعہ زندگی دی ہے، اگر چاہیں تو ہمیں پھر واپس بھیج دیں دنیا میں، یعنی آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم مردہ تھے، زندہ کیا، پھر مات دی، پھر زندہ کیا، تو کیا مشکل ہے؟ اب بھی اگر ہمیں آپ دنیا میں بھیج دیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔
اللہ فرماتے ہیں دیکھنے والے جب تو قیامت میں مشرکوں کو کافروں کو مجرموں کو دیکھے گا سر جھکے ہوں گے خدا کے سامنے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا وہ عذاب، ہم نے سمجھ لیا ہے ہر بات، مہربانی کر کے اگر ہمیں لوٹا دیں دنیا میں تو ہم بالکل پکی بات ہے کہ پھر صحیح عمل کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ فلا يجابون ثم اذا راوا النار وعينوها ووقفوا عليها ونظروا الى ما فيها من العذاب والنكال سالوا والرجع اشد مما سالوا اول مرة فلا يجابون۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ آئیں گے جہنم کے آگے اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم میں جو عذاب ہے جو سختی ہے وہ دیکھیں گے، پھر سوال کریں گے یا اللہ ہمیں مہربانی کر واپس بھیج، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہمیں موقع دے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے مخاطب ہے دیکھنے والا جب تو دیکھے جب وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، جہنم پہ کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہیں گے ہائے کاش ہمیں ایک دفعہ واپس بھیجا جائے، اب ہم اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم ہوں گے ایمان لانے والوں میں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں جو چھپایا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں گے یہ پھر کفر کریں گے، یہ پھر شرک کریں گے۔ کیوں؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ دنیا میں بھی جھوٹے تھے، اب قیامت میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلُوا النَّارَ وَذَاقُوا مَسَّهَا وَحَسِيسَهَا وَمَقَامِعَهَا وَأَغْلَالَهَا كان الظالمون من الشد وعظمهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا۔ اور اب جہنم میں جب ان کو داخل کر دیا جائے گا، وہاں کے جب یہ زنجیریں، وہاں کے جب ان پر گرز مارے جائیں گے، عذاب ہوگا، اب پھر چیخ چیخ کے کہیں گے ایک دفعہ مولا ہمیں پھر واپس بھیج۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اخرجنا، مولا ہمیں جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اب ہم وہاں جا کے اچھے عمل کریں گے، وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یذکر فیہ من تذکر جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ بدبختو اولم نعمرکم، کیا ہم نے دنیا میں تمہیں مہلت نہیں دی تھی؟ 100 سال 70 سال 90 سال 60 سال ہم نے تمہیں مہلت دی تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور تمہارے پاس میرے پیغمبر آئے، ڈرانے والے آئے، لیکن تم نے نصیحت نہ پکڑی۔ فذوقوا، اب چکھو عذاب جہنم، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وہ پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وہ کہیں گے مولا ایک دفعہ تو ہمیں نکال دے جہنم سے، دنیا میں بھیج دے، اگر پھر ہم شرک کریں، پھر ہم کفر کریں تو پھر باقی ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، پھٹکار ہو، تمہیں خاموش رہو، تمہیں اب بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم۔ اب مفسر فرماتا ہے قرآن نے 3 جگہ ذکر فرمایا ہے
کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے، جب وہ میدان حشر میں ہوں گے سوال کریں گے، پھر جب وہ جہنم پہ آئیں گے سوال کریں گے، پھر جب جہنم کے اندر جائیں گے تو سوال کریں گے۔ لیکن ان سوالات میں سے اس آیت میں جو سوال ہے یہ ذرا بڑا طریقے سے سوال کیا ہے انہوں نے کہ مولا آپ نے 2 دفعہ ہمیں موت دی ہے، 2 دفعہ زندگی ہے، 1 دفعہ موقع دے دے۔ ربنا امتنا سنتین واحییتا نسنتین ای قدرتک عظیمۃ فانک احییتنا بعد ما کنا امواتا ثم امتنا ثم احییتنا فانت قادر ما تشاء وقد اعترفنا بذنوبنا واننا كنا ظالمین انفسنا فی الدار الدنیا، اور کہیں گے مولا تیری بڑی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، آپ نے ہمیں زندہ کیا جب ہم مردہ تھے، پھر آپ نے ہمیں موت دی، پھر آپ نے ہمیں زندہ کیا، آپ قادر ہیں، جو چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، اور میرا اللہ اب تو ہم نے اپنے گناہوں کو بھی مان لیا ہے، وقد اعترفنا بذنوبنا، ہم نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے دنیا کے اندر، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ من سبیل، میرا مولا ہمارے اعتراف کے بعد کوئی راستہ ہے نکلنے کا؟ اے فہل انت مجیبنا الی ان تعیدنا الی الدار الدنیا فانک قادر علی ذلک لنعمل غیر الذی کنا نعمل فان عدنا الی ما کنا فیہ وانا ظالمون۔ میرا مولا کیا آپ ہماری فریاد سنیں گے؟ ان تعیدنا، پھر ہمیں لوٹائیں دنیا کی طرف، آپ تو ہر بات پہ قادر ہیں، آپ اگر ہمیں لوٹائیں لنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم جا کے وہاں اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے، ویسا نہیں کریں گے جیسا ہم پہلے کرتے رہے ہیں، لیکن اگر اسی طرح ہم کہیں پھر ہم ظالم ہیں، پھر جو چاہیں سزا دیں۔ فَأُجِيبُوا أَلَّا سَبِيلَ إِلَىٰ عَوْدِكُمْ وَمَرْجِعِكُمْ إِلَى الدَّارِ الدُّنْيَا، پھر ان کو جواب دیا جائے گا کہ بدبختو اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کسی کو دنیا کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ ثم علل البنا من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تمجه وتنفيه، اور اس کے بعد پھر وجہ بھی بتائی جائے گی کہ کیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری تباہی ایسی ہے کہ تم نے ہمیشہ کفر کیا ہے، تم حق کو قبول نہیں کرتے، نہ قبول کرنے کا تقاضا کرتے ہو، بلکہ تمہاری سجیت ہے، فطرت ہے کہ تم حق کا انکار کرتے ہو اور نفی کرتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جب تم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کرتے تھے، اور جب تمہیں شرک کے لیے بلایا جاتا تھا تم مان لیتے تھے، تمہاری تو عادت ہے، تمہاری تو فطرت ہے۔ اب بھی اگر اللہ تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجے پھر بھی تم نے وہی کرنا، کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جو بندے جس راستے پہ یعنی چل پڑتے ہیں نا پھر اسی کی عادت ہو جاتی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، دہریہ ہیں، منکرین ہیں، منکرین خدا ہیں، منکرین انبیاء ہیں، بس جس بات پہ کھڑے ہیں کھڑے، لاکھ سمجھا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر شیعہ ہے، خارجی ہے، نصبی ہے، جو عقیدہ بن گیا ہے بس اسی پہ کھڑا ہے۔ ان کو آپ لاکھ تقریریں کریں، لاکھ دلائل دیں، لاکھ ان کو سمجھائیں، لیکن وہ جو ضد ہے وہ کھڑی۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان بھی لیتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم غلطی بھی ہے نا کہ جی ہم چھوڑتے نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ملکوں میں اور کسی جگہ جا کے دیکھ لیں، جن لوگوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ نفع نقصان فائدہ اولاد عزت ذلت سب مرشد کے ہاتھ میں ہے، ہمیں تو بس اسی قبر سے ملنا ہے جو ملنا ہے، لاکھ سمجھاؤ پڑھیں۔ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، ایک تو ہوتا ہے نا چلو بھی جاہل ہے،
اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو قادیانی ہے، جو مرزا غلام احمد جیسے بندے کو نبی مانتے ہیں، یوں کھڑے ہو کہتے نہیں مرزا صاحب نبی ہے. یعنی اس سے اللہ کا غضب کیا ہوگا کہ بھئی ایک آدمی کی زندگی تمہارے سامنے ہے، وہ ایک عرضی نویس تھا، عرضیاں بیٹھ کے لکھتا تھا. اچھا اسی سے پھر وہ حکیم نور الدین سے تعلق بنا، یہ بنا وہ بنا، پھر وہ انگریز کا ایجنٹ بنا، پھر چلتے چلتے پہلے مجدد بنا، پھر جناب اس کے بعد آہستہ آہستہ دعویٰ کرتے کرتے آخر میں نبی بن گیا. اچھا وہ سارے لوگ جو جانتے ہیں کہ مرزا کون ہے، اس کے اپنے بیٹے نے، ایک تو ہوتا ہے نا میں اس کا مخالف ہوں ٹھیک، اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی وائن یعنی شراب بھی پیتے تھے. نبی شراب پیتے ہیں؟ عقل کی بات. اچھا اب اسی طرح پھر ایک دن کہا کہ وہ جو حضرت مسیح موعود ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو میں ہوں. انہوں نے کہا وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہی مسیح موعود تو بابا جس کا وعدہ کیا گیا وہ میں ہوں، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کسی نے لکھ کے بھیجا کہ مرزا صاحب روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ان پر 2 چادریں ہوں گی سبز، ایک اوپر ایک نیچے. تو آپ نے تو کبھی چادریں سبز نہیں پہنی ہیں. انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، میرے اوپر بھی تو 2 سبز چادریں ہیں نا. انہوں نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا اوپر سے میں پاگل ہوں اور نیچے سے میں فالج زدہ ہوں، 2 چادریں یہ ہیں. یعنی اوپر سے حضرت پاگل تھے، میراق بھی تھا نا آپ کو، مالا خولیہ بھی تھا. اچھا اور نیچے سے یہ بھی تھا کہ پیشاب نکل جاتا تھا، کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. تو یہ 2 چادریں ہو گئیں، لہذا مسیح میں ہوں. انہوں نے کہا بدبخت حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی، پوری دنیا میں عدل انصاف ہوگا، تمہارے آنے سے کیا ملا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ دجال کو قتل کریں گے، تم نے کیا کیا؟ نہ کرنے. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ کہیں کھڑا ہو گیا ہے نا جی بدعت پہ، قبر پرستی پہ، شرک پہ، تعزیہ نکالنے پہ، محرم کے رسومات پہ، اسی طرح خوارج ہیں وہ حضرت علی اور اہل بیت کے دشمن، یہاں کھڑا جو مرضی آئے کر لو، جب تک اللہ ہدایت دے وہ نہیں کرو. یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ مکے کے کافروں نے میرے پاک نبی کے کتنے معجزے دیکھے، کوئی ایک معجزہ دیکھا تھا لیکن نہیں مانا. حتیٰ کہ خود مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں شبہ ہے کہ آپ جادوگر ہیں، اور جادو آسمانوں پہ نہیں چلتا، زمین پہ چلتا ہے. اگر کوئی آسمانی معجزہ ہمیں دکھا دے تو پھر ہم مان لیں گے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حضور نے فرمایا اب تو دیکھ لو یہ چاند زمین پہ تو نہیں ہے نا. دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہے، کہنے لگا اچھا بھائی ان کا جادو بہت بڑا ہے، یہ تو اوپر بھی چل جاتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ابو جہل ملعون نے، حالانکہ یہ کسی صحیح حدیث میں نے نہیں پڑھا لیکن بعض لوگوں نے تواریخ میں لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں لینی اور کہنے لگا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتا دیں نا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو پھر میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں اور آپ پہ وحی آتی ہے. حضور نے فرمایا بدبخت یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں بتا دوں، یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے اگر وہ چیز بتا دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں پھر کلمہ پڑھ لو گے. جی پھر تو بالکل پکا. کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگا اچھا آپ کا جادو پتھروں پہ بھی چل گیا.
آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اہل بدعت پہ آپ جتنا مرضی آئے زور لگا لیں، جتنا مرضی آئے زور لگا دیں، کہیں گے یار ٹھیک ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن بس باپ دادے سے یار ہمارا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اچھا یہ تیسرے دن کل کرنا یا جمعراتیں کرنا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، لیکن جناب مانے گا کہ بدعت ہے لیکن چھوڑے گا نہیں، کرے گا ضرور۔ وہ جی لوگ گلا کریں گے نا، باپ مر گیا بدبخت نے کل ہی نہیں کیے۔ اور یار باپ مر گیا ہے 7 جمعراتیں بھی نہیں کی، زندگی میں کون سا تم نے باپ کی خدمت کی تھی کہ اب جمعراتیں کر کے اس کو فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں، ضد ہے۔ اسی لیے حضور ہمیشہ دعا فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پھیرنے پہ آ جائے تو حضرت بلال جیسا آدمی ہے وہ رضی اللہ عنہ اور خادم رسول اللہ، معظم رسول اللہ بن جائے، اور حضور کے رشتہ دار ہیں، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ربیعہ ہے، وہ جہنم کے سردار بن جائے، اس کی مرضی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تم چیخ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اے انتم ہاکذا تکونون وان رددتم الی دار الدنیا کما قال عز وجل، اگر ہم تم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں اللہ تو قادر ہے، ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اگر آپ کو واپس بھیجا جائے تم پھر اسی کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وقوله جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير، أي هو الحق في خلقه العادل الذي لا يجور ويهدي من يشاء ويذل من يشاء ويرحم من يشاء ويعز من يشاء، لا إله إلا هو، وہی حاکم ہے اپنی مخلوق میں، وہ عادل ہے، عدل فرمانے والا ہے۔ الذی لا یجور، جو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے۔ ویہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ویرحم من یشاء، جس پہ چاہے رحم فرما دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اب اللہ پاک نشانیاں بیان فرماتے ہیں اپنی قدرت کاملہ کی۔ وقولہ جل وعلا هو الذی یریکم آیاتہ ایظہر قدرتہ لخلقہ بما یشاہدونہ فی خلقہ العلوی والسفلی من الآیات العظیمۃ الدالۃ علی کمال خالقہا ومبدیہا ومنشئہا۔ اللہ اپنی نشانیاں اپنی مخلوق کو دکھاتے ہیں، کبھی عالم علوی میں، کبھی عالم سفلی میں، بڑی بڑی نشانیاں جو دلالت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال پہ کہ خالق بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، چیزوں کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ مَا هُوَ شَاهِدٌ بِالْإِثْمِ اخْتِلَافِ أَلْوَانِهِ وَطُعُومِهِ، وہی ذات ہے جو آسمانوں سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ کیا مانا؟ وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي، اللہ بارش بھیجتے ہیں، يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، اس کے بعد کھیتیاں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، تم خود دیکھتے ہو، اور ان کے رنگ الگ ہیں، ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کی خوشبوئیں الگ ہیں، شکل الگ ہے، الوان الگ ہے۔ وَمَاءٌ وَاحِدٌ، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن دیکھیں کس قسم کی کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، کس قسم کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، ہر پھل کا رنگ بھی الگ، ذائقہ بھی الگ، خوشبو بھی الگ، نفع بھی الگ، نقصان بھی الگ ہے۔ یہ کمال ہے اللہ کی قدرت کا۔ وبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء وما يتذكر إلا من ينيب۔ اللہ کی ان آیات سے، نشانیوں سے وہ نصیحت نہیں پکڑتا مگر وہ جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ بندے زمین پہ چلتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، رات اور دن سے مستفید ہوتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت کھاتے ہیں، پھر بھی خدا کا انکار کرتے ہیں۔ نصیحت تو اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے۔
فرماتے ہیں وما یتذکر الا من ینیب، اے یعتبر ویتفکر، وہی اس میں فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، دلیل پکڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ ان کے بنانے والا کتنا بڑا ہے، آسمان بڑا ہے لیکن خالق کتنا بڑا ہے، زمین بڑی ہے، کتنی چیزیں ہیں لیکن ان کے بنانے والا کتنا بڑا۔ الا من ینیب اے من هو بصیر، جو دیکھنے والا ہے، منیب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ وقوله عز وجل فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ نے حکم دیا فاخلصوا للہ وحدہ والعبادۃ والدعاء وخالف المشرکین فی مسلکہم ومذہبہم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت الوہیت کا اقرار کریں اور عبادات میں اور دعاؤں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، چاہے کافر جل مریں، چاہے کافروں کو کتنا غصہ آئے، لیکن تم صرف اسی اللہ کی ذات کو پکارو۔ قال الامام محمد حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا الشامیان بن عروۃ بن الزبیر محمد بن مسلم بن مدرس المکی قال كان عبد الله بن زبیر یقول فی دبر کل صلاۃ حین یسلم، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو کرہ الکافرون۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ کلمہ توحید پڑھتے تھے تمجید کا، ہر مسلمان کو لازم ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات یاد رکھے اور پڑھا کرے۔ وقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل بہن دبر کل صلاۃ، اور میرے مدنی رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آواز اونچی کر کے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ہر نماز کے بعد میرے محبوب رحمت دو عالم بھی یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ رواه مسلم و ابو داؤد والنسائی من طرق هشام بن عروہ حجاج میں بھی عثمان موسیٰ ابن عقبہ ثلاثة من ابي الزبير عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة، ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وذکر تمامہ۔ وقد ثبت فی الصحیح ان ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ کان یقول اقوى الصلوات المکتوبات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، له النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ وقال ابن أبي حاتم حدثنا ربيع قال حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا صالح يعني المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ادعوا اللہ تبارک و تعالی، حضور پاک نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہو کہ میری دعا اللہ قبول فرمائیں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے جو دل میں غفلت ہو، جو دل میں دوسرا خیال ہے اور دعائیں مانگ ربنا آتنا، پتہ نہیں دل کسی اور طرف ہے، زبان سے دعائیں
نہیں، وہ دعا ہے کہ دل بھی، دماغ بھی، زبان بھی، ہر چیز کی توجہ اللہ کی طرف ہو، کسی غیر اللہ کا خیال نہ ہو، اور یقین ہو کہ مولا تیرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں، میری مشکل حل کر دے. پھر دیکھو کیسے دعائیں منظور ہوتی. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کے اولیاء جب دعائیں مانگتے ہیں نا تو اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنی یقین ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ہم نے ایک بزرگ دیکھے تھے، میں نے ایک دفعہ زندگی میں زیارت کی، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا، حادثہ ہوا، اس میں ہاتھ کاٹنا پڑا، ایک ہاتھ تھا. میں نے جب ان کی زیارت کی ہے تو بالکل وہ آخری زندگی کے ایام تھے، بالکل بیمار تھے، مریض تھے اور صاحب فراش تھے. بہرحال ہم نے یہ دیکھا ماشاءاللہ کہ جو بندے آتے تھے اور دعا کے لیے کہتے تھے، یا تو حضرت بالکل خاموش رہتے، ایک جامع دعا کر دیتے، اچھا بھائی اللہ سب کی مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لنا ولکم. لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے دعا کی ہے نا جی، تو اللہ کی شان ہے کہ وہ فوراً اللہ نے قبول فرما دیا. مستجاب الدعوات. اور دعا کی بھی کوئی بڑی عجیب کیفیت تھی، ایسے بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اور آنسو داڑھی مبارک پہ گرنے شروع ہو جاتے. چونکہ حضرت بہت زیادہ روتے تھے تو ان کی اولاد جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی کہ لوگ زیادہ نہ جائے، پھر حضرت کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے جو بندے ہیں نا، یقین کریں، بات یہی ہے کہ جب اللہ سے بن جاتی ہے نا جی، پھر اللہ بھی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ بھی تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ تو اللہ کا بن. حضرت قاری طیب صاحب نے واقعہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں مدتوں سے کئی یعنی 2-3 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوتی. آخر لوگوں نے دعائے استسقا، صلاۃ استسقا، بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، علماء، مدرس، طالب، رو رو کے دعائیں کی بارش آئی. قاری طیب سے فرماتے میں بچہ تھا اس زمانے میں، شاید کافیہ یا یہ یعنی موقوف علیہ کی کتابیں پڑھتا تھا. ایک سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے ایک فقیر مجذوب قسم کا آدمی بیٹھا رہتا تھا، اور مجھے کبھی اللہ موقع دیتا تو میں اس کو کبھی روٹی دے آتا، کبھی چائے دے آتا. جب دیکھا کہ کوئی چیز بچ گئی ہے، چائے مل گئی، ایک پیالی بھری اور بھاگا دے آیا. بچہ تو تھا، نوجوان تھا. اور کبھی دیکھا ابھی روٹی طلبہ میں بچ گئی، کوئی سالن بچ گیا، کوئی دال بچ گئی، تو وہ اٹھائے روٹی اور جناب وہ دے آیا. تو وہ بھی لے لیتے تھے اور کھا لیتے تھے اور چائے پی لیتے تھے. میں برتن اٹھا کے پھر آ جاتا. تو کہتے ہیں ایک دن مجھے اپنے استاد نے بلایا، انہوں نے کہا بابا ہم نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں، اور تم اپنے اس فقیر سے تو کہو دعا کرے، بارش نہیں ہو رہی، علاقہ سارا برباد ہو گیا ہے، تمہاری دوستی ہے، شاید تمہاری بات مان لے بھائی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، استاد کا حکم تھا. میں بھاگا بھاگا چلا گیا. میں نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ وہ بارشیں نہیں ہو رہی، سارے لوگ پریشان ہیں، بیچارے فصل تباہ ہو گئے، زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، اب تو پینے کا پانی بھی کم ہو گیا ہے اور زمین کا لیول بھی ڈاؤن ہو گیا ہے. اچھا بھائی تو تمہارے مولویوں نے دعا مانگ کے زور لگا لیا سب نے؟ اور میں نے کہا جی زور کیا لگانا ہے، اس کے آگے بھیک مانگنی ہے، سب نے مانگی ہے، نہیں منظور ہوئی. اللہ سے درخواست ہی کرنی ہے نا. انہوں نے کہا یار وہ تو بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں دعا کروں؟
میں نے کہا حضرت دعا کے لیے کہہ رہا ہوں نا، کون سا میں، میرے استاد نے مجھے بھیجا ہے. کہنے لگے اچھا بھائی چلو میاں دعا کر دیتے ہیں. وہ کوئی چادر پہنے ہوئے تھا، وہ پتہ نہیں چادر اتار دی، پتہ نہیں کیسے دعا مانگی، کیا مانگا. وہ بچے تھے نا اس وقت حضرت. کہتے ہیں دعا مانگ لی اور کہا بھی جاؤ بس اللہ میاں دے. ہم نے کہہ دیا ہے وہ اللہ میاں فقیروں کی نہیں رد کرتا، وہ دے گا. بس ہم نے کہہ دیا. وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے گزرے، ایسی بارش آئی زندگی میں کبھی نہیں آئی. وہ فرماتے ہیں اب ہم بھی بڑے متقد ہو گئے. ہم نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا اللہ والا آدمی تھا. گئے ڈھونڈا ہو تو غائب ہو گیا، چلا گیا. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ بعض لوگ حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ ہوتا ہے کہ بالکل غریب ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. وہ کسی سے بات کرے کوئی بات ہی نہ سنے، کہیں رشتہ مانگے کوئی رشتہ ہی نہ دے. لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر قسم کھا لے تو اللہ اس کو سچا کھا لے. بس اصل بات یہ ہے نا، ہم تو یار ایسے بدقسمت ہیں کہ نہ مانگنا آیا، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، نہ صحیح ایمان آیا. کہنے کو تو ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کو پتہ ہے مسلمانے والا عمل تو کوئی نہیں نظر آتا. مسلمان جھوٹ بولتا ہے؟ مسلمان ہو کر کوئی حرام کھاتا ہے؟ مسلمان ہو کے رشوت لیتا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد وہ کبائر کا ارتکاب، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں آخر؟ زنا عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، سود عام ہے، حرام کاری عام ہے، بے حیائی عام ہے. یعنی اب تو یقین کریں ایک سگریٹ کا پیکٹ ہو، ایک ٹیلی فون بیچنا ہو نا، اس پر بھی عورت کا فوٹو ہوتا ہے، وہ آدھی جو ہے نا بغیر کپڑوں کے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا جانے آگے کیا ہوگا، اللہ عالم. یہ جو انٹرنیٹ کا عذاب آ گیا ہے، اس کو صحیح استعمال کرو تو بڑی نعمت ہے، ورنہ اس سے بڑا عذاب تو دنیا میں ہے ہی کوئی. اچھا اب انٹرنیٹ کو وہ اپنے ٹیلی فون کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، موبائل کے ساتھ. ہمیں تو خیر آتا نہیں، الحمدللہ ہم تو سن لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، اتنا آتا ہے ہمیں، اتنا ہمیں آتا ہے، یعنی سن لیتے ہیں اس کو بند بھی کر دیتے ہیں. کسی کو کرنا ہو تو وہ پنچ بھی کر لیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ تو اب یہ اتنی بڑی بلا آ گئی ہے کہ اسکول کی بچیاں ہیں، میٹرک کی بچیاں ہیں، ایف اے کی بچیاں ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے اندر ساری گندی مووی بھری ہوئی ہے. سکولوں میں یعنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں ہیروئن بک رہی ہے، نشہ بک رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بھی ہم مسلمان ہیں جی، ہمارے اسلام کو کچھ نہیں ہوتا، بڑا امردھارا مذہب ہے. بھائی کاٹن کی جراب جو ہے یا آج کل جو جرابیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان پہ مسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مسا موزے پہ ہوتا ہے، چمڑے والی مضبوط ہو جس میں پانی سرایت نہ کرے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اب تمہاری مرضی ہے. اگر ہماری الماری میں کوئی البم پڑا ہے، کوئی فوٹو پڑے ہیں، ہم کمرے میں نماز پڑھیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی باتوں کو گھر میں رکھو گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئے. اگر عورتوں کے ہونٹوں پہ بال آ جائیں، ان کو وہ ظاہر کر سکتی ہے، ہاں وہ کر سکتی، کیونکہ جو عیب ہے اس کا ٹھیک کرنا جائز. ایک ہے حسن کے لیے باریک کرنا، ایک ہے کہ مونچھیں آ جانا تو عیب ہے، اس کا اگر ازالہ کر دے تو وہ جائز. اگر کچھ لوگ ہیں ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کہا اور پہلے جھک جاتے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی.
رکوع ہے، سجدہ ہے، نہ پہلے جاؤ نہ امام سے پہلے سر اٹھاؤ. اتنی سخت وعید آئی ہے. حضور نے فرمایا جو لوگ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھا لیں اللہ ان کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے. کہتے میرے 5 لڑکے ہیں، 3 تو الحمدللہ نمازی ہیں اور 2 نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ اگر کمائی کر کے ہماری مدد کریں ماں باپ کی وہ تو آپ لے سکتے ہیں، وہ تو بیٹا کافر بھی ہو تو اس سے لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کرو ان بچوں کو جہنم سے بچاؤ. اور کوشش کا معنی یہ نہیں ہوتا تمہارے کہنے سے نماز نہیں پڑھیں گے. ان کو کسی دین والی جماعت کے ساتھ صحبت بناؤ، دوستی بناؤ، ان کو آہستہ 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 اللہ والوں کی صحبت میں لے جائیں تاکہ تبدیلی آئے. حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنت سے اتارا گیا تو بالکل سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. یار تمہیں حجر اسود کا فکر پڑا ہے، تم اپنا دعا کرو کہ اللہ ہمارے منہ قیامت میں کالے نہ کر دے. حجر اسود کی تحقیق میں جوان لگا ہوا ہے. چلو کالا تھا سفید تھا کیا ہو گیا؟ فرض محال سفید تھا، اچھا کالا تھا کیا ہو گیا؟ حضور نے بوسہ دیا، سنت ہے، بات ختم. اگر ہم بقر عید کے دن عمرے کا احرام باندھ کے آئے تھے، عمرہ ہو گیا. میں بڑی گاڑی چلاتا ہوں، جدے سے ریاض آنا جانا ہے، آپ مسافر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، زمین پہ تقریباً 40 سال رہیں گے. سپنے جو دیکھتے ہو مجھے نہیں پتا، کسی اپنے سے پوچھو. میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میں نے ایک خون کی آگ کیا پتہ نہیں نتلو کو مار ڈالا، پتہ نہیں کس کو مار ڈالا، کوئی کیڑا مکوڑا مار ڈالا. اگر ایک آدمی نے حج کیا ہے، طواف زیارت نہیں کیا ہے اور اپنی بیوی سے اس نے مجامعت کر لی تو ایک بڑی قربانی یعنی ایک بدنہ دینا ہوگا، گائے، بھینس یا اونٹ. کام کے بارے میں استخارہ کرنا، 2 رکعت پڑھو، دعا استخارہ 3 دفعہ مانگو، اللہ پہ چھوڑ دو. بس نہ معلوم ہو دوسرے دن پھر کرو، تیسرے سطح کے 7 دن تک کرتے رہو، پھر جو اللہ چاہیں گے وہی ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا يا شافي يا سلام. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا